اللہم صلی علی محمد و علی محمد وعجل فرجہم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تمام کاشان بصیرت کے تمام سامعین، آج میں پارٹ 8 کے ساتھ حاضر ہوں، اور کتاب جس کا ہم مطالعہ کر رہے ہیں وہ صحیفۃ الزہرا سلام اللہ علیہا ہے، اور اس کا ہم نے پیج نمبر 97 کو آغاز اس کا کیا تھا، اور وہاں پہ اس کے چند سطور کے بعد اختتام کیا، اور جو موضوع چل رہا تھا وہ تھا نماز عصر کے تعقیبات کی دعا کو ہم نے مکمل کیا تھا، اور اب نماز مغرب کی تعقیبات کی دعا، اور اس کے لحاظ سے جو یہ دعائیں دی جا رہی ہیں اس کا نمبر ہے 8، اور ہم اب اس کا آغاز کرتے ہیں۔ لکھا ہے کہ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی حمد کا احصاء تمام بولنے والے مل کر بھی نہیں کر سکتے ہیں۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کی نعمتوں کو تمام شمار کرنے والے مل کر بھی شمار نہیں کر سکتے ہیں۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کے حق کو کوشش کرنے والے بھی ادا نہیں کر سکتے ہیں۔ کوئی خدا اس مالک کے علاوہ نہیں ہے جو اول بھی ہے اور آخر بھی ہے۔ کوئی خدا اس کے علاوہ نہیں ہے جو ظاہر بھی ہے اور باطن بھی ہے۔ کوئی خدا اس کے علاوہ نہیں ہے جو حیات دینے والا بھی ہے اور مارنے والا بھی ہے۔ اگر اللہ بزرگ ترین ہے اور صاحب انعامات ہے، اللہ بزرگ ترین ہے اور ہمیشہ رہنے والا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کے علم کا ادراک علماء بھی نہیں کر سکتے ہیں، اور جس کے حلم کو جہلاء بھی معمولی نہیں کہہ سکتے ہیں۔ مدح کرنے والے اس کی مدحت کے انتہا کو نہیں پہنچ سکتے ہیں، اور توصیف کرنے والے اس کی توصیف نہیں کر سکتے ہیں۔ وہ تمام مخلوقات مل کر بھی اس کی باقاعدہ تعریف نہیں کر سکتے ہیں۔ اور یہ اس کا نیچے جو اس کے حوالہ جات دیے ہیں وہ ہے فلاح السائل سید ابن طاؤس صفحہ 238 اور بہار 86 صفحہ 102۔ اب صفحہ نمبر ہے 99۔ لکھا ہے کہ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جو صاحب ملک و ملکوت، مالک عظمت و جبروت، صاحب عزت و کبریائی، اور دعوائے حسن و جلال اور ہیبت و جمال و عزت و قدرت و طاقت و قوت و احسان و غلبہ و فضل و کرم و عدل و حق و خلق عظمت و رفعت و بزرگی و فضیلت و حکمت و غنا و وسعت و بسط و کشاد و حلم و علم و حجت و بالغہ و نعمت کاملہ و ثنائے حسین و جمیل و نعمت ہائے کریمہ ہے۔ وہی دنیا و آخرت اور جنت و جہنم اور ان کے درمیان کا بادشاہ ہے۔ وہ بابرکت بھی ہے اور بلند ترین بھی ہے۔ اگلا پیراگراف ہے ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جو غیب کے اسرار کا عالم ہے اور دلوں کی پوشیدہ رازوں کی اطلاع رکھنے والا ہے۔ اس سے بھاگنے اور دور رہنے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اس سے بھاگنے اور دور ہونے کا کوئی راستہ نہیں ہے۔ اگلا پیراگراف ہے کہ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جو اپنی سلطنت میں صاحب کبریائی، اپنی منزل میں صاحب عزت، اپنے ملک میں صاحب جبروت، اپنے حملوں میں قوی اور اپنے عرش کی بلندیوں کا مالک، اپنی مخلوقات کے حالات سے باخبر اور اپنی منزل تک جانے کی طاقت رکھنے والا ہے۔ اگلا پیراگراف ہے ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کے کلمات کے سہارے ساتوں سخت ترین آسمان اور نرم ترین زمینیں قائم ہیں۔ اس کے ذریعے زمین میں پہاڑوں کی میخیں نصب ہوئی ہیں، اور اس کے کرم سے شگوفے کھلانے والی ہوائیں چلتی ہیں، اور فضائے آسمان میں بادلوں کی سیر قائم ہے، اور سمندر اپنی حدوں پر ٹھہرے ہوئے ہیں، اور دل اس کے خوف سے لرزاں ہیں۔ صفحہ نمبر ہے 101، اور
لکھا ہے کہ اور ارباب دنیا کا اس کی ربوبیت سے قلع قمع ہو گیا ہے۔ بابرکت ہے تو اے بارش کے قطروں اور درختوں کے پتوں کے شمار کرنے والے اور محشر کے لیے جسموں کو دوبارہ زندہ کرنے والے۔ اگلا پیراگراف ہے، پاک و پاکیزہ ہے تو اے صاحب جلال و اکرام، جو تو نے اس غریب و فقیر کے ساتھ برتاؤ کیا ہے جو تیری بارگاہ میں پناہ لینے آیا ہے، اور اس مسکین کے ساتھ کیا ہے جس نے سامان سفر تیری جناب میں اتار دیے ہے اور تیری رضا کا طلبگار ہے اور تیرے سامنے حاضر ہو کر گھٹنے ٹیک کر بیٹھ گیا ہے اور تجھ سے ان باتوں کا فریادی ہے جو تجھ پر مخفی نہیں ہیں۔ پھر لمبے ڈیش کے بعد ہے، تو اب میری دعاؤں میں میرا حصہ محرومی نہ بننے پائے اور میرا مقدور میری امیدوں کے مقابلے میں بیچارگی نہ قرار پانے پائے۔ اگلی لائن ہے، اے وہ خدا جو ہمیشہ سے ہے اور یوں ہی ہمیشہ رہے گا اور جو بندوں کے اعمال کی مسلسل نگرانی کر رہا ہے۔ اگلی لائن ہے، اے وہ جس نے دنیا کے ایام کو زوال پذیر اور اس کے مہینوں کو منزل تغیر اور اس کے برسوں کو مرکز گردش بنایا ہے۔ اگلی لائن، تو تنہا وہ صاحب دوام ہے جسے زمانے کہنا نہیں بنا سکتے اور روزگار اس میں تغیر نہیں پیدا کر سکتا۔ اگلے پیراگراف ہے، اے وہ ذات جس کے لیے ہر روز جدید ہے اور اس کا رزق ہر ضعیف و قوی و شدید کے لیے آمادہ ہے، تو نے ہی تمام مخلوقات کے درمیان رزق تقسیم کیا ہے اور چیونٹی اور چڑیا میں مساوات برقرار رکھی ہے۔ اگلا پیراگراف، خدایا جب عرصہ زمین لوگوں کے لیے تنگ ہو جائے تو میں اس تنگی سے پناہ چاہتا ہوں، اور جب قیامت کا دن مجرمین کے لیے طولانی ہو جائے تو میرے لیے اس دن کو اس قدر مختصر کر دینا جیسے دو نمازوں کے درمیان کا فاصلہ۔ صفحہ نمبر 103۔ خدایا جب آفتاب کھوپڑیوں کے قریب تپنے لگے اور دونوں کے درمیان صرف 1 میل کا فاصلہ رہ جائے۔ یہاں پر میل کو واضح کیا گیا ہے، اس کی وضاحت نیچے دی گئی ہے کہ اس مقام پر میل سے مراد دنیاوی میل نہیں ہے بلکہ ایک مخصوص مفہوم ہے جسے معصومین علیہ السلام کے علاوہ کوئی نہیں سمجھ سکتا ہے، اور اس بیان سے اس امر کی طرف اشارہ ہے کہ روز قیامت اس قدر سخت ہوگا کہ جیسے آفتاب کی گرمی کو سینکڑوں گنا بڑھا دیا جائے اور پھر بالائے سر لا کر رکھ دیا جائے۔ جوادی صاحب انہوں نے یہ اس کی وضاحت فرمائی ہے۔ پھر آگے ہم اس کو کنٹینیو کرتے ہیں کہ ایک اور دونوں کے درمیان صرف 1 میل کا فاصلہ رہ جائے اور اس کی حرارت میں 10 سال کے برابر اضافہ ہو جائے تو ہم تجھ سے التجا کرتے ہیں کہ ہمیں ابر رحمت کا سایہ عطا فرمانا اور ہمارے لیے ممبر و کرسی کا انتظام فرما دینا جس پر ہم اس وقت بیٹھ سکیں جب لوگ منزل حساب کی طرف جا رہے ہوں۔ آمین اے رب العالمین۔ اگلا پیراگراف ہے، خدایا میں ان تمام تعریفوں کے حوالے سے یہ سوال کر رہا ہوں کہ میرے گناہوں کو معاف کر دینا اور ان سے درگزر فرمانا، ہمیں بدن کے لیے عافیت کا لباس اور دین میں سلامتی عطا فرمانا کہ میں اس حالت میں سوال کر رہا ہوں کہ مجھے اپنے سوال کے پورے ہونے کا یقین ہے، اور میں اس اعتماد کے ساتھ دعا کر رہا ہوں کہ تو میری آواز کو سن رہا ہے، لہٰذا اب میری پکار کو سن لے اور میری امید کو منقطع نہ کرنا، میری حمد و ثنا کو واپس نہ کر دینا اور میری التجا کو نا امید نہ کر دینا۔ میں تیری رضا کا محتاج اور تیری مغفرت کا فقیر ہوں۔ میں اس عالم میں سوال کر رہا ہوں کہ تیری رحمت سے مایوس نہیں ہوں، اور اس انداز سے دعا کر رہا ہوں کہ تیری ناراضگی سے بے پرواہ نہیں ہوں۔ اگلا پیراگراف، خدایا میری دعا کو قبول کر لے، میرے اوپر اپنی معافی کا کرم فرما، مجھے دنیا سے مسلمان اٹھانا اور اپنے نیک بندوں سے ملا دینا۔ اگلا پیراگراف اور آخری لائنیں اس صفحے کی، خدایا اپنے فضل و کرم سے محروم نہ کرنا اے احسان کرنے والے، اور مجھے اپنے سے جدا کر کے میرے نفس کے حوالے نہ کر دینا اے مہربانی کرنے والے۔
صفحہ نمبر 105۔ خدایا جب احباب وقت موت الگ ہو جائیں تو میری ہلاکت پر رحم کرنا، اور جب میں قبر میں ساکن ہو جاؤں تو میری تنہائی پر رحم کرنا، اور جب منزل قیامت میں حاضر ہوں تو میری غربت پہ رحم کرنا، اور جب تیرے سامنے موقف حساب میں کھڑا ہوں تو میری محتاجی پر رحم کرنا۔ اگلا پیراگراف۔ خدایا میں تیرے ذریعے جہنم سے پناہ چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے پناہ دے دے، اور میں تیرے سہارے آتش دوزخ سے نجات چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے نجات دے دے۔ میں جہنم سے ہراساں ہوں، مجھے اس سے دور رکھنا، اور میں رنج و کرب میں تیری رحمت چاہتا ہوں، لہٰذا اسے میرے شامل حال کر دینا۔ اگلا پیراگراف۔ خدایا میں اپنی جہالت کے لیے معافی چاہتا ہوں، لہٰذا مجھے معاف کر دے۔ میری حاجتوں نے مجھے نکال کر منزل دعا میں کھڑا کر دیا ہے، تو اب مجھے مایوس نہ کر دینا۔ اے صاحب کرم اور احسان و نعمت و مغفرت، اے میرے مالک، اے میرے نیکی کرنے والے مہربان، تمام فریادیوں کے درمیان میری دعا کو قبول کر لے، اور تمام گریہ وزاری کرنے والوں کے درمیان میرے آنسوؤں پر رحم فرما۔ جس دن دنیا سے نکلوں اس دن میری راحت اپنی ملاقات میں قرار دینا، اور تمام مردوں کے درمیان میرے ایوب کی پردہ پوشی فرمانا۔ اے میرے عظیم ترین امیدوں کے مرکز، جب میں تنہا قبر کی طرف جانے لگوں تو میرے اوپر مہربانی کرنا، اور اے میرے سہارے اور میری حاجتوں کے مرکز اور میرے سوالات کا رخ پہچاننے والے، اے حاجتوں کے پورا کرنے والے، میری حاجتوں کو پورا کر دے، کہ تیری طرف میری فریاد ہے اور تو ہی میرا مددگار اور مرکز امید ہے۔ میں گناہوں سے بھاگ کر تیری طرف آ رہا ہوں، تو مجھے قبول کر لے، اور میں تیرے عدل سے تیری مغفرت کی پناہ میں آ رہا ہوں، لہٰذا میری فریاد کو پہنچ۔ صفحہ نمبر 107۔ لکھا ہے میں تیرے عذاب سے تیری معافی کی پناہ چاہتا ہوں، تو مجھے محفوظ کر لے، اور میں تیرے عتاب کے مقابلے میں تیری رحمت کا طلبگار ہوں، تو مجھے جہنم سے نجات دے دے۔ اگلا پیراگراف ہے۔ میں اسلام کے ذریعے تیری قربت چاہتا ہوں، تو مجھے اپنا بنا لے، اور ہول محشر سے امان دے دے، اور اپنے سایہ عرش میں جگہ دے دے، اور اپنی رحمت کے دونوں حصے عطا فرما دے، اور اس دنیا سے سلامتی کے ساتھ نجات دلا دے، اور تاریکیوں سے نکال کر منزل نور تک پہنچا دے۔ اگلا پیراگراف۔ روز قیامت میرے چہرے کو روشن بنا دینا، اور میرے حساب کو آسان بنا دینا۔ میرے اصرار کی بنا پر مجھے رسوا نہ کرنا، اور اپنی آزمائشوں پر مجھے صبر عطا فرمانا، اور جیسے یوسف علیہ السلام سے برائی اور بد کرداری کا رخ موڑ دیا تھا، مجھ سے بھی موڑ دینا، اور جس چیز کی مجھ میں طاقت نہیں ہے اس کا باریں گرا میرے کاندھے پر نہ ڈال دینا۔ اگلا پیراگراف۔ دارالسلام کی طرف میری ہدایت فرما دے، قرآن کو نفع بخش بنا دے، قول ثابت پر ثابت قدم قرار دے دے، شیطان رجیم سے محفوظ بنا دے، اور اپنی قوت و قدرت و جبروت سے میری حفاظت فرما۔ اپنے حلم و علم اور وسعت رحمت کی بنا پر جہنم سے نجات دے دے، جنت الفردوس میں ساکن بنا دے، اپنے جمال مبارک کا دیدار کرا دے، اپنے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم کی بارگاہ تک پہنچا دے، شیاطین، ان کے اولیاء اور تمام اہل شر کے شر سے محفوظ بنا دے۔ اگلا پیراگراف اور آخری لائنیں۔ خدایا اگر میرے دشمن اور میرے ساتھ مکاری کرنے والے کسی پر اذیت و آزار کا ارادہ کریں تو ان کی قوت قلب کو کمزور کر دینا۔ صفحہ نمبر 109۔ اور ان کی جماعت کو منتشر کر دینا، اور ان کے اسلحوں کو کند کر دینا، اور ان کے سواریوں کو بے جان کر دینا، اور ان پر تیز و تند آندھیوں کو مسلط کر دینا، یہاں تک کہ تو انہیں واصل جہنم کر دے۔ انہیں ان کی پناہ گاہوں سے باہر نکال دینا، اور ہمیں ان کی پیشانیوں کا اختیار دے دینا۔ آمین اے رب العالمین۔ اگلا پیراگراف۔ خدایا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم
و آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم پر وہ رحمت نازل فرما جس کی تمام اولین و آخرین اور نیک کردار گواہی دیں کہ تیرا پیغمبر مرسلین کا سردار، انبیاء کا خاتم، خیر کا قائد اور رحمت کی کلید ہے۔ اگلا پیراگراف، خدایا اے محترم بیت اور محترم مہینے کے مالک، اے مشر الحرام کے پروردگار اور رکن مقام اور حل و حرم کے صاحب اختیار، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی روح تک ہماری تحیت اور ہمارا سلام پہنچا دے۔ سلام ہو آپ پر اے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، سلام ہو آپ پر اے امین پروردگار، سلام ہو آپ پر اے حضرت محمد بن عبداللہ، آپ پر سلام اور رحمت و برکت ہو کہ آپ مالک کی توصیف کی بنا پر مومنین کے حال پر مہربان ہیں۔ خدایا پیغمبر کو وہ بہترین نعمتیں عطا فرما جو انہوں نے تجھ سے مانگی ہیں یا ان کے بارے میں کسی نے مانگی ہیں یا قیامت تک ان کا سوال کیا جائے گا۔ آمین اے رب العالمین۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہم۔ یہاں پہ ہماری یہ جو دعا تھی مغرب کی تعقیبات کی وہ مکمل ہوئی، اور اب صفحہ نمبر ہے 111، اور یہ دعا کا جو نمبر دیا گیا ہے وہ ہے 9، اور نماز عشاء کی تعقیبات کی دعا۔ اب لکھے، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس کی عظمت کے سامنے ہر شے سرنگوں ہے، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس کی عزت کے مقابلے میں ہر شے ذلیل ہے، پاک و پاکیزہ ہے وہ ذات جس کے امر اور ملک کے لیے ہر شے خاضع ہے، پاکیزہ ہے وہ ذات جس کے ہاتھوں میں تمام امور کی زمام ہے۔ اگلے پیراگراف، ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جو اپنے یاد رکھنے والوں کو جھٹلاتا نہیں ہے، ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جو اپنے پکارنے والوں کو نامراد نہیں قرار دیتا ہے، ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جو اپنے اوپر اعتماد کرنے والوں کے لیے کافی ہو جاتا ہے۔ اگلا پیراگراف، ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جو آسمان کو بلند کرنے والا، زمین کا فرش بچھانے والا، سمندروں کی حدوں کے اندر رکھنے والا، پہاڑوں کو منظم رکھنے والا، جاندار کا خالق، درخت کا اگانے والا۔ پھر لمبے ڈیش کے بعد ہے کہ زمین کے چشموں کا جاری کرنے والا، تمام امور کی تدبیر کرنے والا، بادلوں کا چلانے والا، زمین کی گہرائیوں سے ہوا، پانی اور آگ کو نکالنے والا اور انہیں فضاؤں کی طرف اور سرد و گرم زمینوں کی طرف لے جانے والا ہے۔ اگلا پیراگراف، اسی کی مہربانی سے نیکیوں کی تکمیل ہوتی ہے اور اسی کے شکر سے نعمتوں میں اضافہ ہوتا ہے، اور اسی کے حکم سے آسمان کا قیام ہے، اور اسی کی طاقت سے پہاڑوں کا استقرار ہے، صحراؤں کے جانور اور گھونسلوں کے پرندے سب اسی کی تسبیح خواں ہیں۔ ساری حمد اس اللہ کے لیے ہے جس کے درجات بلند ہیں اور وہ آیات کا نازل کرنے والا، برکتوں میں وسعت دینے والا۔ اس کے جو حوالہ جات ہیں وہ ہیں فلاح السائل، سید ابن طاؤس، اور صفحہ نمبر 1، اور بہار 86، صفحہ 115، اور اس کا اب صفحہ ہے 113، اور لکھا ہے کہ ایوب کی پردہ پوشی کرنے والا، نیکیوں کا قبول کرنے والا، لغزشوں میں سنبھالا دینے والا، رنج و غم کا دور کرنے والا، برکتوں کا نازل کرنے والا اور دعاؤں کا قبول کرنے والا، اور مردوں کو زندگی دینے والا، اور آسمان و زمین کی تمام مخلوقات کا معبود ہے۔ اگلا پیراگراف ہے، ساری حمد اللہ کے لیے ہے، ہر حمد، ہر ذکر، ہر شکر و صبر، ہر نماز و زکوٰۃ، ہر قیام و عبادت، ہر سعادت و برکت، ہر زیادتی و رحمت، ہر نعمت و کرامت و فرض، ہر راحت و تکلیف، ہر شدت و سہولت، ہر مصیبت و بلا، ہر تنگی و آسانی، ہر غنا و فقر پر، اور ہر حال میں، ہر زمان و مکان اور ہر منزل و مقام و جائے بازگشت پر۔ پھر آگے سائن آف ایکسکلیمیشن ہے، اور آگے اگلا ہے کہ خدایا میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے پناہ دے دے،
میں تیرا جوار چاہتا ہوں، مجھے اپنے سائے میں جگہ دے دے۔ میں تجھ سے مدد چاہتا ہوں، میری مدد فرما۔ میں تجھ سے فریادی ہوں، میری فریاد رسی کر۔ میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں، میری دعا کو قبول کر لے۔ میں تجھ سے طالب نصرت ہوں، میری نصرت فرما۔ میں تجھ سے ہدایت کا طلبگار ہوں، میری ہدایت فرما۔ میں تجھ سے کفایت چاہتا ہوں، تو میرے لیے کافی ہو جا۔ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، مجھے پناہ دے دے۔ میں تیری ریسمان ہدایت سے وابستہ ہوں، میری حفاظت فرما۔ اور میں تجھ پر بھروسہ کرتا ہوں، تو میرے لیے کافی ہو جا۔ اگلا پیراگراف، خدایا مجھے اپنی پناہ اور اپنے جوار میں جگہ دے دے، اور اپنے محفوظ ترین پناہ گاہ میں مقام عنایت فرما، اور مجھے حفاظت و حراست، نگرانی و نگہبانی اور امن و امان عطا فرما، اور اپنے سائے رحمت کے نیچے منزل عطا فرما۔ صفحہ نمبر 115۔ اور میرے لیے اپنی طرف سے ایک مستحکم سپر قرار دے دے، اور اپنی حفاظت اور حراست و نگرانی و نگہبانی کو میرے سامنے، پیچھے، داہنے بائیں، اوپر نیچے، ہر طرف سے قرار دے دے، تاکہ کوئی مخلوق بھی اپنی اذیت و ناپسندیدہ حرکت کے ساتھ میرے قریب نہ ہو سکے۔ تجھے لا الہ الا انتا کا واسطہ کہ تو بڑا احسان کرنے والا، آسمان و زمین کا موجد اور صاحب جلال و اکرام ہے۔ اگلا پیراگراف، خدایا مجھے حاسدوں کے حسد، ظالموں کے ظلم، مکاروں کے مکر، ہیلہ سازوں کے ہیلہ، ہلاکت شعاروں کے حملہ، ظالموں کے ظلم، جائروں کی جور، تعدی کرنے والوں کی تعدی، جبر کرنے والوں کے جبر، ستم گروں کے ستم، حملہ کرنے والوں کی سہولت، دباؤ ڈالنے والوں کے دباؤ، تہمت لگانے والوں کی تہمت، بدحواس بنا دینے والوں کے شعبدہ، چغل خوروں کی چغلی، فسادیوں کے فساد، جادوگروں، سرکشوں اور شیطانوں کے جادو، سلاطین کے ظلم، اور تمام اہل دنیا کے بدترین اقدامات سے محفوظ رکھنا۔ اگلا پیراگراف، خدایا میں تیرے اس نام کے واسطے سے سوال کر رہا ہوں جو خزانہ غیب میں ہے اور طیب و طاہر ہے، جس کی برکت سے آسمان و زمین قائم ہیں، اور جس کی روشنی سے تاریکیاں جگمگا اٹھی ہیں، اور ملائکہ نے اس کی تسبیح کی ہے، اور دل اس سے لرز گئے ہیں، اور گردنیں اس کے سامنے جھک گئی ہیں۔ اگلا پیراگراف بلکہ اگلا صفحہ ہے یہ 117، اور اس کے میں لکھا ہے اوپر، اور اسی کے ذریعے تو نے مردوں کو زندہ بنایا ہے کہ میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے، میرے تمام گناہوں کو معاف کر دے، چاہے رات کی تاریکی میں ہوئے ہوں یا دن کی روشنی میں، عمدن ہوئے ہوں یا سہون خفیہ طریقے سے ہوئے ہوں یا اعلانیہ۔ اگلا پیراگراف ہے، اور مجھے اپنی طرف سے یقین، ہدایت، نور، علم اور فہم عطا کر دے، تاکہ تیری کتاب کے احکام کو قائم کر سکوں، تیرے حلال کو حلال بناؤں، تیرے حرام کو حرام قرار دوں، اور تیرے فرائض کو ادا کروں، اور تیرے پیغمبر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت کو قائم کر سکوں۔ اگلا پیراگراف، خدایا مجھے ماضی کے نیک کرداروں سے ملا دے اور حال کے نیک کرداروں میں شامل کر دے، میرے اعمال کا خاتمہ بہترین اعمال پر ہو کہ تو بخشنے والا بھی ہے اور مہربان بھی ہے۔ خدایا، اگلا پیراگراف ہے، خدایا جب میری عمر تمام ہو اور میری زندگی کے دن ختم ہو رہے ہوں، تیری ملاقات ضروری ہو جائے، تو اے مالک مہربان، میری التجا یہ ہے کہ جنت میں میرے لیے ایک ایسا مکان لازم قرار دے دینا جسے دیکھ کر اولین و آخرین آرزو کریں۔ اگلا پیراگراف، خدایا میری تعریف کو قبول کر لے اور میری فریاد زاری پر مہربانی فرما کہ میرے اپنے ہی خلاف اقرار اور اعتراف پر رحم فرما۔ میں نے تمام پکارنے والوں کے درمیان اپنی آواز سنا دی ہے، اور تمام فریادیوں کے درمیان اپنے خشوع کو ظاہر کر دیا ہے، اور تمام متکلموں کے درمیان تیری مدحت کر دی ہے، اور تمام مدح کرنے والوں کے درمیان تیری تسبیح رکھ دی ہے۔ اگلا پیراگراف، تو تمام پریشان حالوں کے سننے والا، تو تمام پریشان حالوں کا
حالوں کی سننے والا، تمام فریادیوں کا فریاد رس، تمام بیچاروں کی امداد کرنے والا، تمام بھاگنے والوں کی پناہ گاہ، تمام صاحبان ایمان کی آہوزاری سننے والا، تمام گناہ گاروں کو سنبھالنے والا ہے۔ اگلا لائنیں ہیں: اللہ رحمت نازل کرے اس پیغمبر پر جو بشارت دینے والا، عذاب الہی سے ڈرانے والا اور روشن چراغ تھا، اور تمام ملائکہ اور انبیاء کرام پر بھی۔ صفحہ 119 ہے: خدایا اے زمینوں کے فرش، خدایا اے زمینوں کے فرش کرنے والے، اے بلند آسمانوں کے خلق کرنے والے، اے قلوب کی فطرت مقرر کرنے والے اور شقی و سعید طے کرنے والے، اپنی شریف ترین صلوات مزید برکات عظیم تحیات کو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرما دے، جو تیرے بندہ رسول، تیری وحی کے امین، تیری حجت کے ساتھ قیام کرنے والے اور تیرے حریم قدس سے دفع کرنے والے، تیرے امر کا اظہار کرنے والے، تیرے نشانیوں کو استحکام بخشنے والے اور تیرے عہد کو پورا کرنے والے تھے۔ اگلا پیراگراف: خدایا اب ان کے فضائل میں سے ہر فضیلت کے اور مناقب میں سے ہر منقبت کے عوض ہر حال میں اور ہر منزل پر جہاں تو نے اپنے پیغمبر کو اپنا مددگار پایا ہے اور سخت ترین آزمائش پر صابر دیکھا ہے، اپنے دشمنوں کا دشمن اور اپنے دوستوں کا دوست پایا ہے، اور تمام مکروہ باتوں سے دور اور تمام محبوب باتوں کا داعی دیکھا ہے، اپنی جزا کے فضائل اور اپنے عطایا کے خصوصیات عنایت فرما دے، جس سے ان کے امر کو برتری حاصل ہو اور ان کا درجہ بلند ہو، اور ان لوگوں کے ساتھ جو تیرے عدل کے ساتھ قیام کرنے والے تھے، تاکہ کوئی خوبی، برتری، رحمت و کرامت ایسی نہ رہ جائے جس سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مخصوص نہ کر دے، اور انہیں ان کی بلند ترین منزلت عنایت فرما دے اور بلند ترین مقامات تک پہنچا دے، آمین اے رب العالمین۔ اگلا پیراگراف اور آخری لائنیں ہیں: خدایا میں اپنے دین، اپنے نفس اور اپنے اوپر تیری تمام نعمتوں کو تیری امانت میں دیتا ہوں، لہٰذا مجھے اپنی پناہ، حفاظت، عزت اور حراست میں دے دے کہ تیرا ہمسایہ عزیز ہے اور تیری ثنا جمیل ہے۔ اگلا صفحہ نمبر ہے 121، اور لکھا ہے کہ تیرے نام مقدس ہیں اور تیرے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، میرے لیے ہر راحت اور رنج، شدت اور سہولت میں تو ہی کافی ہو جا کہ تو بہترین نگہبان ہے۔ اگلا پیراگراف ہے: خدایا میں نے تجھ پر بھروسہ کیا ہے، تیری طرف توجہ کی ہے اور تیرے ہی طرف میری بازگشت بھی ہے، خدایا مجھے کافروں کے لیے سامان آزمائش نہ بنا دینا اور میرے گناہوں کو بخش دینا کہ تو صاحب عزت بھی ہے اور صاحب حکمت بھی ہے۔ خدایا مجھ سے عذاب جہنم کو موڑ دینا کہ یہ عذاب بہت بڑا خسارہ ہے اور یہ جہنم بدترین مستقر اور منزل ہے۔ خدایا ہمارے اور ہماری قوم کے درمیان حق کے ساتھ فیصلہ کرنا کہ تو بہترین فیصلہ کرنے والا ہے۔ اور یہ ان جملوں کے بارے میں نیچے وضاحت دی گئی ہے کہ یہ قرآن مجید کی آیات کا اقتباس ہے، اور جس کی طرف ہر مرد مومن اور خاتون مومنہ کو متوجہ رہنا چاہیے اور اسی انداز سے بارگاہ اہدیت میں دعا کرنی چاہیے۔ اور لکھا ہے کہ معصومہ عالم کی زبان سے ان آیات کے تلاوت میں اس نقطے کی طرف بھی اشارہ ہے کہ آپ اپنے اور قوم کے درمیان خدائی فیصلے کا انتظار کر رہی تھیں، جو ہر حال میں روز قیامت انہی کے حق میں ہونے والا ہے۔ جوادی آپ نے یہ وضاحت فرمائی ہے جوادی صاحب نے۔ اور اگلا پیراگراف ہے: خدایا ہم تجھ پر ایمان لے آئے ہیں، لہٰذا ہمارے گناہوں کو بخش دے اور ہماری برائیوں پر پردہ ڈال دے، ہمیں نیک کرداروں کے ساتھ دنیا سے اٹھانا اور جو کچھ تو نے اپنے رسولوں کے ذریعے وعدہ کیا ہے وہ عطا فرما دینا، اور ہمیں روز قیامت رسوا نہ کرنا، تو اپنے وعدے کے خلاف نہیں کرتا۔
اگلا پیراگراف، خدایا ہم سے جو بھول یا خطا ہو گئی ہے اس کا مواخذہ نہ کرنا، اور ہم پر وہ بوجھ نہ ڈال دینا جو ہم سے پہلے والوں پر ڈال دیا تھا۔ اور پھر بے ڈیش کے بعد اور وضاحت ہے ان جملوں کی، اور خدایا ہم پر وہ بار نہ ڈال دینا جس کی ہمارے پاس طاقت نہ ہو، ہمیں معاف کر دینا، ہمیں بخش دینا، ہم پر رحم کرنا کہ تو ہمارا مولا ہے۔ اور پھر اور اس کو وضاحت، اور ہمیں کافروں کے مقابلے میں کامیابی عطا فرمانا۔ اگلا پیراگراف اور آخری لائن ہے، خدایا ہمیں دنیا اور آخرت دونوں میں نیکی عطا فرمانا اور عذاب جہنم سے بچا لینا۔ اور اللہ رحمت نازل کرے ہمارے سرکار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پیغمبر پر اور ان کی پاکیزہ اولاد پر، اور انہیں سلامتی عطا فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔ یہاں تک یہ عشاء کی تعقیبات کی جو دعا ہے وہ مکمل ہو گئی، اور یہیں تک ہم اپنے آڈیو کو بھی اس سے مکمل کرتے ہیں۔ اللہم صلی علی محمد وآل محمد وعجل فرجہم۔